السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ملک شام میں دجال جب اپنے فتنہ فساد میں پوری طرح عروج پر ہوگا اور مسلمانوں کی جانوں کے در پہ ہوگا، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا۔ حضرت امام مہدی بھی دمشق پہنچ کر دجال سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ نماز کا وقت آ جائے گا، لوگ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو چکے ہوں گے۔ تو عین اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی جانب سے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر نازل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی بھی مسجد میں پہلے سے موجود ہوں گے، پھر منارے سے سیڑھی کے ذریعے مسجد میں آئیں گے، پھر جماعت ہوگی اور بعد ازاں دجال کے مقابلے کے لیے تیاری کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کی مشرقی سفید منارہ کے پاس نازل ہوں گے۔ ان پر دو زرد چادریں ہوں گی، دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ جب سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، جب اونچا کریں گے تو موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ مر جائے گا، اور ان کا سانس ان کے حد نظر تک جائے گا۔ پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے، آخر کار اسے لد کے دروازے پر پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ جامع مسجد دمشق میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر دجال کے مقابلے کے لیے نکلے گا اور اس علاقے کا محاصرہ کرے گا جہاں دجال ہوگا۔ دجال کی فوج میں 70,000 یہودی ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ آخر دونوں فوجوں میں لڑائی ہوگی، گھمسان کا مارکا ہو رہا ہوگا کہ اچانک جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ لعون آپ کی سانس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی نمک میں گھلتا ہے۔ وہ بھاگے گا، یہ تعاقب فرمائیں گے اور بیت المقدس کے قریب موضع لد کے دروازے پر جا لیں گے اور اس کی پشت میں نیزہ مار دیں گے۔ وہ واصل جہنم ہوگا۔ آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے، مسلمان انہیں قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو، سوائے غرقت کے کہ وہ یہودی کا درخت ہے۔ دجال کا فتنہ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے، کافروں سے جہاد کریں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے، یعنی کافر سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہ فرمائیں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس بات کا جواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہو عدل و انصاف کرنے والا حاکم بن کر، پس وہ صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا اور جزیہ ختم کر دے گا اور مال بہائے گا کہ اسے کوئی قبول کرے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ فتنہ دجال کے بعد تمام دنیا میں واحد دین یعنی دین اسلام رہ جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مال و دولت کی کثرت ہوگی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ آخر مقررہ مدت تک آپ ملت اسلامیہ میں خلیفہ کے فرائض سر انجام دیں گے، شادی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور یہ عرصہ مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے امن والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، پس نکاح کریں، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال زندہ رہیں گے، لیکن ایک روایت کے مطابق 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر میرے پاس میری قبر انور میں دفن ہوں گے، اور آخر میں عیسیٰ بن مریم کی ایک قبر سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اٹھیں گے۔
آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوں گے اور سلام عرض کریں گے۔ قبر انور سے جواب آئے گا۔ ان سب واقعہ کے بعد جن کا ذکر گزرا آپ وفات پائیں گے، مسلمان ان کی تجہیز و تکفین کریں گے، تمام نماز پڑھیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں روضہ انور میں دفن کیے جائیں گے۔ اللہ حافظ فرینڈز۔